السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے بعد سلام ہو جائے، خیریت ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الاولی والآخرہ وهو الحکیم الخبیر، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ النبی البشیر وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان بنائے۔ بڑے پرپیچ دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، بڑی تیزی سے نظریات، خیالات، تجربات سب بدل رہے ہیں، اور ہر تھوڑی مدت کے بعد، بہت مختصر لمحات کے بعد، مختصر گھڑیوں کے بعد ایک نیا تجربہ سامنے آ جاتا ہے، اور اسباب و آلات کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ اتنی ہی تیزی سے ہمارے نظریات بدلتے ہیں، اور دین سے اگر ہم جڑے نہ رہیں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی سے اپنے آپ کو ہمیشہ وابستہ نہ رکھیں، تو ہم قدم قدم پر الجھن کے شکار ہو جائیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کی تلی کا سامان کدھر ہے، اور اپنی اس بے چینی کو کہاں دور کریں۔ یہ ساری بے چینیاں اگر بہت غور کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث کی نشستیں قائم رہیں اور اس میں بندہ حاضر ہو تو یہ دور ہوں گی۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ یہ مواد مشینوں کی شکل میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، بولتا تو اس میں انسان ہے، لیکن ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ مشین کی شکل میں حاصل ہوتا ہے، یعنی جو ریکارڈز جو موجود ہیں نیٹ کے اوپر۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ براہ راست اس سے استفادہ کریں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ لہذا کب کس موقع پر کیا رہنمائی پہنچانی چاہیے امت تک، یہ اللہ کی طرف سے جب آپ کام کریں گے، جب آپ اللہ کے لیے محنت کریں گے، تو اللہ نے وہ سلسلہ ابھی بھی رکھا ہے۔ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کیا ہے، اپنے بندوں کو رہنمائی کرنے کا اور ہدایت دینے کا سلسلہ بند کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ایمان والوں کو ہمیشہ ہدایت کی راہیں کھولتا رہے گا، ہمیشہ۔ اب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اس مسئلے میں مسئلے کا حل کیا ہوگا، کوئی پریشانی، کوئی نظریاتی الجھن میں امت مبتلا ہے، کوئی ملحدانہ فلسفہ ملت کے اوپر انڈیلا جا رہا ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہو، اس کا جواب کیسا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب 10 سال پہلے بھی دیا جا سکتا تھا، اس کا جواب ابھی ہوگا، جب وہ حملہ کیا جا رہا ہے تبھی اس کا جواب ہوگا۔ لہذا یہ اتنی تیزی سے جو تجربات اور نظریات بدل رہے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بار بار اس کو ذکر کر رہا ہوں آج کل، کہ صبح کا بندہ مومن بندہ شام کو کافر ہوگا، اور شام کا کافر ہوا مومن ہوگا، یعنی اتنا زیادہ تردد کی صورتحال ہوگی۔ لہٰذا ایک بندہ صبح مسلمان ہے وہ شام کو کافر ہے، ایک بندہ صبح مسلمان ہے صبح کافر ہو گیا۔ لہٰذا اس صورتحال کا مقابلہ اور اس صورتحال کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بتائی ہوئی باتیں ہیں ان تمام کو اپنے نظر کے سامنے رکھا جائے، ان سے جڑے رہا جائے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہم تازہ دم رہیں۔ یہ بات غور سننے کی، اس کے ساتھ ہمیشہ ہم تازہ دم رہیں۔ تازہ رہنے کا مطلب ہمیشہ ہم اس سے احادیث جو موجود ہیں وہ احادیث ہمارے ذہن و دماغ، ہمارے کان، ہمارے دل میں گزرتی رہیں، تاکہ ہمارے اوپر اس کا حملہ بھی نہ ہو، اور
جو کچھ موجود ہے ہمیں اس سلسلے میں تسلی اور اطمینان بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کا سامان یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک مطلب یہ سمجھا ہے اللہ کو یاد کرنے کا کہ اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ اب اللہ اللہ کرتے رہو، بے شک اس کے فائدے ضرور ہوگا کہ اللہ ہمیں ایسے ادھر ادھر کی ماحول اور ادھر ادھر کے حملے سے محفوظ رکھے گا، لیکن ہر بات میں اللہ نے کیا کہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ کس زمانے کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں، اللہ نے اپنے ذریعے کیا بھیجی ہے۔ لہذا اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ابھی اللہ کیا اس معاملے میں اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، یہی بات تو ہے اللہ کو یاد کرنے کی۔ لہذا اس اللہ کو یاد رکھنے سے ہمیشہ انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا، جس اطمینان کو ہم بہت دور جا کے تلاش کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں آئے، ان مجلسوں کے برکت سے اللہ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال کو اللہ ہمیشہ مضبوط اور تازہ رکھے۔ ہم اسی کے محتاج بھی ہیں، ایمان کے اور عمل صالح کے۔ زندگی میں بڑی بڑی تقریریں کرنا بہت آسان ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، لیکن عمل کے مرحلے پہ استحضار اور عمل کے مرحلے پہ حاضر دماغ ہونا اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بے شک اسباب کے طور پر ایک بہت بڑا سبب یہ نشستیں بھی ہیں، اللہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا جس مرحلے پر ہم پہنچے ہیں، غزوہ احد کے تقریباً تمام مراحل تذکرہ ہو گیا اور شہداء دفن کر دیے گئے، اور اس کے بعد اب مسئلہ ہے مدینے واپسی کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور مختلف سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، اس لیے میں بھی اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک چیز میں اس کے ضمن میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر یا دین کے نام پر یا بزرگوں اور اولیاء کے نام پر بہت سارے، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے اصحاب علم ہزاروں واقعات ایسے سناتے ہیں اور اس کی تحقیق میں اور اس کی سند کو نہیں دیکھتے اور اس واقعے کے سلسلے میں اس کے حق ہونے اور اس کے مضبوط ہونے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ دین کی ترجمانی کے لیے قرآن و حدیث میں بے کافی اور وافی مواد موجود ہے۔ ابھی ایک نوجوان بچے نے مجھے فون کیا، دنیا میں مشہور چند لوگ ہیں جن کی تقریریں لوگ بہت سنتے ہیں اور ان کی باتیں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ انہوں نے قرض کی ادائیگی کے لیے کسی بزرگ اور کسی اللہ کے ولی کا کوئی قصہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میرا قرض ادا ہو گیا۔ اب وہ نوجوان بچہ، اچھا وہ جو تقریر کے دوران مقرر صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، اس بچے نے وہ کلپ بھیجی اور مجھے کلپ بھیجنے کے بعد کہتا ہے مولانا ذرا یہ دعا ذرا مجھے ذرا صاف طریقے سے لکھ کے یا اپنی زبان سے ادا کر کے دے دیں۔ میں نے ایک دو دن اس کو جواب دیا، اس کے بعد میں نے اس سے کہا، اس نے پھر جب یاد دلایا تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے جواب دینا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے شریعت اور طریقہ اور تبلیغ، تو شریعت اور طریقہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور تبلیغ بھی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہوگی۔ اللہ کے نام سے کسی بندے کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، یہ اس پر ہمارا پورا ایمان ہے۔ اللہ وہو فعال لما یرید، اللہ چاہے وہ بالکل کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی نے کوئی ایسی نیکی کی اور اس نیکی کو اللہ نے پسند کر لیا اور اس سے اس کا بہت کام کر دیا، وہ نیکی پر ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن شریعت جب بات آئے گی شریعت وہ نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اور ہم تبلیغ بھی اسی کی کریں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی،
قرض کے ادا کرنے کے لیے ان بزرگ نے پڑھا، میں اس کی تبلیغ نہیں کروں اور میں نے اسی لیے تم کو اس کا جواب نہیں دیا۔ تبلیغ میں اس بات کی کروں گا کہ قرض کے معافی کے لیے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کی سند مضبوط ہے اور جس کا متن محفوظ ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ چونکہ کسی بندے کے عمل سے کو اللہ کے ہاں کا مقبول ہو جانا، یہ اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کی تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس قصے کو بیان کر سکتے ہیں اور اس قصے سے اللہ کے ساتھ، اللہ کا اس بندے کے ساتھ خاص معاملے پر یقین کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہی تو فرق ہے شریعت میں، تبلیغ شریعت کی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کی جو دعائیں بتائی ہیں وہ یہ دعائیں ہیں، میری ذمہ داری یہ بتانا ہے۔ اگر تم کو عمل کرنا ہے تو اس پر عمل کرو۔ اگر تم نے کوئی دوسرا عمل کیا، مثال کے طور پر کوئی دعا کے علاوہ تم نے کوئی دوسری کی کر لی، مثال کے طور پر راستہ چل رہا تھا تم، اور راستے میں دیکھا تم نے کسی بندے کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور اس کے ٹائر پنچر کرنے میں تم نے مدد کر دی، اور مدد کرنے کے وقت اتفاق سے تمہارے دماغ پر قرض کا بوجھ لدا ہوا تھا اور اسی قرض کی فکر میں تم الجھے ہوئے تھے، تم نے یہ نیکی کی، ایک بندے کی مدد کر دی سرے راہ اور اس کا تعاون کر دیا، اور وہ بندہ بہت تمہاری مدد سے خوش ہوا اور اس نے تم کو دعائیں دی، اور تم نے اس موقع پر اللہ سے کی کہ اللہ کی اگر تجھے پسند ہے تو یا اللہ میں جس قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، اے اللہ تو میرے اس قرض کو معاف کر دے اس نیکی کے توفیل، اور اللہ نے تمہاری اس نیکی کے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہاری قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا ہے اور تم قرض سے آزاد ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو یہ کہتے پھرو کہ بھائی کسی کا ٹائر پنچر میں ہو، ٹائر چینج کرنا ہو، ٹائر چینج کرنے کے بعد دعا کرنے سے قرض ادا ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ شریعت بن سکتی ہے۔ یہ بات اللہ کے کلام پڑھنے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ برے سرے راہ کسی کے ٹائر چینج کرنے کی ہیلپ کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے اپنے طور پر 2 رکعت نہ پڑھی اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کے بات کی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کا بندہ اپنے بندے کو کسی بھی عمل کو بہانہ بنا کے اللہ اپنے بندے کا کرم کر سکتا ہے، اللہ کا کرم تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ شریعت ایک الگ چیز ہے، تبلیغ کس کی ہوتی ہے؟ شریعت کی ہوتی ہے۔ تبلیغ اللہ کے کرم کی ہوتی ہے، اللہ کے کرم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے کرم پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہوگی۔ تبلیغ کا کیا مطلب؟ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کرنے کے کام ہے، نہیں، آپ لوگوں کو کرنے کے کام وہ بتائیں جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچوایا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ہم اللہ کو کیسے اللہ کی عبادت کریں۔ لہذا جب یہ آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے نبی، اے ایمان والو، اللہ کے نبی پر صلاۃ کرو اور سلام۔ سلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں حاضر ہو رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی تو سلام کر رہے ہیں۔ وہ انہیں معلوم تھا، صلاۃ کا حکم نیا تھا، ایک نماز پڑھی جاتی تھی وہ تو انہیں پتا تھی کہ اللہ کے لیے جو نماز پڑھی جاتی وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ جو ایک نیا حکم آیا ہے جس حکم میں کلمہ صلاۃ آپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو صحابہ نے پوچھا قد عرفنا السلام، آپ کے لیے سلام کرنے کا تو طریقہ ہمیں معلوم ہے، فکیف الصلاۃ، یہ صلاۃ کا معاملہ، یہ صلاۃ کی وضاحت فرمائے کہ صلاۃ کا کیا قصہ ہے، آپ کے ساتھ صلاۃ کو کیسے ادا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود بتائی جو ہم آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ لہذا صلاۃ کیسے کرنا ہے یہ ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے، صلاۃ کے مفہوم جو معاشرے میں رائج تھے، صحابہ اس کو ڈھونڈ کے اس پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ شریعت اس کے لیے کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا، اب وہ شریعت بن گئی۔ لہذا اب کسی بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں درود و سلام، اب ہم کہیں کہ بطور شریعت درود و سلام کے کلمے کو ہم تبلیغ کریں، یہ غلط ہو جائے گا، میری اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من کر کے جو باتیں وہ مضبوط ہونا چاہیے،
آج کل واٹس ایپ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان ساتھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت علی کا فرمان، حضرت ابو بکر کا فرمان، حضرت عمر کا فرمان، نہ بھیجنے والے کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے. بات کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی اچھی ہو جائے بات، اگر ان کی نسبت صحیح نہیں ہے تو غلط ہو جائے گی. حدیث میں ہے کہ اگر اچھی سے اچھی بات میری طرف جھوٹ منسوب کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا، حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ غلط بات، من کذب علی متعمدا، چاہے وہ بات کتنی اچھی ہو، کتنی بھی اچھی ہو، میں نے اگر نہیں کہی ہے اور اگر اس کی نسبت میری طرف کر دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. لہٰذا آج ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم آپ کتنی غلطی کرتے ہیں، ہم سیرت کے بیانات سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں. جن چیزوں کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے اس پر اگر ہم گفتگو نہ کریں تو ہماری نشستوں کا فائدہ کیا ہے، ہمارے دین نے سمجھنے کا فائدہ کیا ہے. آج ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، کتنے ہم دین سے دور ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری نشستوں کا حصہ ہونا چاہیے، جو ہماری تربیت کا سبق ہونا چاہیے، وہ ہماری نشستوں میں تذکرہ ضرور آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم سیرت کے بیان کو ہم 12 دن میں 14 دن میں 15 دن میں پورا کر لیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کو اختیار کریں. تو یہ بات میں نے اتنی تفصیل اس لیے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کا قصہ پورا مکمل ہونے کے بعد وہاں پر دعا کی. وہ دعا مسند احمد کی روایت ہے اور اس میں ذکر ہے، اور اس کو مشکات المصابیح میں اور امام احمد نے ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ذکر ہے. امام بخاری کا ایک حدیث کا مجموعہ ہے جو اخلاقیات پر اور فضائل کے معاملات پر ہے، فضائل کے اعمال پر ہے. اس مجموعے کا نام ہے الادب المفرد. امام بخاری نے وہاں بھی ذکر کیا ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے فرمایا تھا، بیچ میدان جنگ کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب تذکرہ کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو، کثرت سے ذکر کرو. لہذا اللہ کو یاد کرنا میدان کے شروع میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے. فجر کی نماز سے آپ فارغ ہو کر نکلے ہیں، اور یہاں پر جو کچھ بھی جنگ میں صورتحال پیش آئی ہم نے دیکھا، بھی گفتگو اس پر ہوگی کہ جنگ فتح تھی یا شکست تھی. یہ نہ فتح تھی اور نہ شکست تھی. لہذا لیکن صحابہ کم و بیش یا 65 یا 70 دو الگ الگ مطابق صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمیر، اس طرح بہت سارے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں دیکھیں، آپ زخموں سے نڈھال ہیں، صحابہ زخموں سے نڈھال ہیں. ایک ایک صحابی کے بدن پہ 30-30 40-40 50-50 زخم لگے. خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کئی زخم ہیں، پیشانی زخمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا دیکھیں نظام. اللہ ہمیں یہ سیرت ادا فرمائے. ہر موقع پر ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، کچھ ہمارے ساتھ جڑ گئے، 15 سال سے بھی زیادہ پرانی بات، جب ہمارے دروس کے سلسلے شروع ہوئے تو کہنے لگے کہ مولانا کیا بتائیں، ہم لوگ تو عمرہ کرنے گئے، اس وقت اپنی گاڑیوں میں لوگ جاتے تھے، بڑے مزے کا معاملہ تھا، اور عمرہ کرائے تو وہ بات اس پر چلی کہ عمرے حج پہ اور عمرے پہ جو بسوں میں لوگ جاتے ہیں تو بسا اوقات جاتے ہوئے جھگڑا ہوتا ہے، بسا اوقات آتے ہوئے جھگڑا ہوتا ہے، اور اکثر بسوں میں دیکھا گیا ہے کہ واپسی میں بڑی ناچاقی اور لا تعلقی کی صورتحال میں لوگ اپنی بسوں سے اور اپنے سفر سے اپنے کارواں سے جدا ہوتے ہیں. عجیب عجیب صورتحال. یہ وجہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے لیے اگر کام کیا جائے تو یہ سب صورتحال پیش آئے. لہٰذا وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ گاڑی میں گئے تو ہم نے سوچا کہ نوجوان تھے سب، گاڑی ڈرائیو 2-3 ڈرائیور تھے اور اپنی کار میں گئے تو جناب پرانی، اب میرے اشارے سمجھ لیجئے، پرانی فلموں کے جو مشہور گانے ہوا 15-20 سال پرانے گانے، کوئی کن کن کے وہ ناموں کو بھی آپ سمجھ لیجئے. ان لوگوں نے انہوں نے نام لیا، 2-4 نام لیے پرانی فلموں کے جو ہندی فلموں کے گانے ہیں. بولا ہم نے وہ سب لیا، ہم لوگ خوب یہاں سے وہ گانے سنتے گئے، اور واپسی میں ہم لوگ وہ سفر طے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو جب وہ جڑے تو جب انہوں نے یہ کچھ اس مجلس میں آئے تو پھر کہنے لگے کہ مولانا دیکھیے کیسے کیسے ہم لوگ نے بھی وقت گزارا ہے، گئے تھے عمرہ اور جانے کا حال یہ تھا اور آنے کا حال یہ تھا. تو اصل عمل کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، بعد میں بھی اللہ کو یاد کرو.
قصہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے، لہذا ابتدا بھی اللہ کے نام پر اور انتہا بھی، خاتمہ بھی اللہ کے نام پر۔ اسی لیے اذان بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بچہ خود کچھ کر سکے۔ تو اللہ انسان کی ابتدا اس شکل میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اس کے سب سے اچھی بات تو ماں باپ خود اذان دے، ماں تو نہیں دے سکتی اس وقت، اس حالت میں ہوتی ہے، ماں باپ اذان دے، یا جو قریبی رشتہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ باپ خود اذان دے، خود اذان دے۔ میں یہاں پر ساتھ میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ سارے کام دین کے خود ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے گھر میں والد کا یا اولاد کا، خود جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کرے، خود امام بنے۔ اس میں خود امام بننے میں اللہ کو جو پسند آئے گی بات، اس کی بات الگ ہے۔ لہذا ہر کام خود کریں۔ تو بچہ خود نہیں کر سکتا، ابتدا اللہ کان میں اللہ اکبر کہلواتا ہے، وہ بھی ایک نہیں، دونوں کان۔ اللہ کا انصاف دیکھیں، محروم کیسے ہو جاؤ۔ لہذا دونوں عمل، ایک میں اذان اور دوسرے میں اقامت۔ اور جب خاتمہ ہوتا ہے تو اسی تکبیر پر، جس نماز میں 4 تکبیریں رکھی گئی دعا کے لیے 4، اس میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آخری، اب دیکھ لیں زندگی کا، بچہ جب پہلی آواز سنتا ہے تو اللہ کا نام آتا ہے، اور جب امام جنازے پہ نماز ختم کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، پہلا نام بھی اللہ اور آخری نام بھی اللہ۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی پہ گفتگو، زندگی کا آغاز ہو، اور اللہ ہی پہ زندگی کا خاتمہ۔ زندگی کا تو خاتمہ اس کا پہلے ہو گیا، لیکن اس کے تعلق سے جو آخری عمل ہے وہ جنازے کی نماز ہے۔ اس جنازے کی نماز کا جو آخری کلمہ ہے وہ اسم الجلالہ ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لہذا اللہ سب کچھ اللہ۔ یہ احد کیوں لڑی گئی؟ اللہ کے لیے۔ اور کل پھر ہمراہ الاسد میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اب اس اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ بات بیٹھ گئی، اللہ کی ذات بیٹھ گئی، اللہ کا تصور، اللہ کی محبت اور اللہ کی شان ہمارے دل و دماغ پہ غالب آ گئی، تو زندگی کے ساری الجھنیں ختم، سب قصہ صاف ہو جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ جب اسے یہ پتا چل جائے گی تو معاملہ اللہ کا ہے۔ ایک مرحلے میں غم بھولنا آسان ہے، کیوں؟ اللہ نے دیا تھا۔ اگر کسی تکلیف میں ہے وہ اپنی تکلیف کو بھول جائے گا، کیوں؟ اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ اگر کسی کے پاس بہت مال ہے وہ کبھی اترائے گا نہیں، کیوں؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر کام پر، ہر جگہ پر اگر اللہ ہی سامنے ہو، یہی چیز، یہی شان انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ انبیاء اس تمام دلدل سے محفوظ رہتے ہیں، دنیا کے اس انسان کی زندگی اور حالات کے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس دعا کے طفیل یہ بات اتنی طویل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حوصلہ ہوا اور مشرکین واپس چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استو، ذرا آپ لوگ صف لگا کے برابر سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اسنی علی ربی عز وجل، میں اپنے رب کی تعریف کر لوں، میں اپنے رب کی تھوڑی حمد و ثنا بیان کر لوں، میں اپنے رب کی شان میں کچھ غلامی کے عقیدت یعنی کے خراج پیش کروں، بندگی کے خراج پیش کروں۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور ذکر کے لیے ادب کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استو، ذرا پیچھے صف لگا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ میں اپنے رب کے حضور اپنی بندگی کی خراج پیش کروں۔ اسنی علی ربی عز وجل، اللہ کی شان اور اللہ کی حمد بیان کروں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر الفاظ فرمائے اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ اللہم لا قابض لما بسط، اے اللہ جس کو تو نے کشادہ کر دیا اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ ولا باسط لما قبض، اور جس کو تو نے کشادہ کر دیا اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ ولا ہادی لمن اضللت، اور جس کو تو نے گمراہ کر دیا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ ولا مضل لمن ہدیت، اور جس کو تو نے ہدایت دے دی اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ ومعطی لما منعت، اور جو چیز تو نے روک لی وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ولا مانع لما اعطیت، اور جو تو نے دے دیا اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے۔
جو تو نے دے دیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نے روک لیا وہ کوئی دے نہیں سکتا. ولا مقرب لما باعد، اور جس چیز کو تو نے دور کر دیا اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا. ولا مبعد لما قرب، اور جس کو تو نے قریب کر دیا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہم ابسط علینا من برکاتک، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکت کے وسیع دروازے کھول دے. ورحمتک، اور اپنی رحمت کے. وفضلک، اور اپنے فضل کے. ورزقک، اور اپنے رزق کے. سب کچھ تیری طرف سے. اللہم انی اسألک النعیم المقیم، اے اللہ تجھ سے میں ایسی نعمت پوچھتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے. الذی لا یحول ولا یزول، جو نہ تو کبھی ٹلے گی اور نہ کبھی ختم ہوگی، نہ کبھی شفٹ ہوگی اور نہ کبھی فنش ہوگی. اللہم انی اسألک العون یوم العلہ، اے اللہ جب بیماری ہو تو اے اللہ تیری مدد چاہیے. اللہم انی اسألک العون یوم العلہ، بیماریوں کے دن میں اے اللہ تیری مدد چاہیے. والامن یوم الخوف، اور جب خوف چھا جائے تو اے اللہ تیری طرف سے امن کا پروانہ چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا و شر ما منعتنا، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں میں اس شر سے جو تو نے دیا ہے. جو کچھ تو نے دیا ہے اگر اس میں کچھ شر ہے تو اے اللہ تو مجھے بچا لے. وشر ما منعتنا، اور جو چیز تو نے نہیں دی ہے اے اللہ اس کے شر سے بھی تو ہمیں محفوظ فرما. اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے. وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں اس کو سب سے اچھا بنا دے، یعنی ہمارے دلوں میں اس کو سب سے اس کی حیثیت بڑھا دے، اس کی خوبصورتی پیدا کر دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر کو اور نافرمانی کو اور خلاف ورزی کو اے اللہ تو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ اگر جب وفات ہو تو ہم حالت اسلام میں ہوں. واحینا مسلمین، اور جب ہم زندہ ہیں تو اے اللہ ہم اسلام پر زندہ رہیں. والحقنا بالصالحین، اور اے اللہ جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو ہمارا حشر اور ہمیں صالحین کی جماعت میں شامل فرما. خزایا ولا مفتونین، ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمیں رسوائی سے بچا کے رکھنا. ولا مفتونین، اور ہمیں کسی فتنے کی زد میں لا کر یا اللہ دنیا سے رخصت مرنا. اللہم قاتل الکفر، اے اللہ ان کافروں کے ساتھ تو اے اللہ تو ان سے برسر پیکار ہو جا. الذین یکذبون رسولک، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. ویصدون عن سبیلک، اور تیرے راستوں سے روکتے ہیں. واجعل علیہم رجزک وعذابک، اور اپنی گرفت اور اپنا عذاب ہے اللہ ان کے اوپر نازل فرما. اللہم قاتل الکفر، اے اللہ ان قاتلوں سے تو نپٹ لے، ان کافروں سے تو نپٹ لے. الذین اوتوا الکتاب الہ الحق، جن کو کتاب دی گئی. الہ الحق، اے حق، اے معبود برحق. لہذا یہ وہ دعا تھی. اب اس کے بعد دیکھ لیا آپ نے، دعا کا ترجمہ میں نے کر دیا. اور یہ کتاب یہ مسند احمد کی تیسری جلد میں حدیث نمبر 24 میں ہے، اور ابن کثیر کی بدایہ میں بھی ہے، اکثر اس میں الرحیق المختوم میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے اور تضرع سے سب کچھ سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف واپس ہو رہے ہیں. اور مدینے کی طرف جب واپس ہو رہے ہیں تو دیکھنے کی چیز ہے، دیکھیں تربیت اسے کہتے ہیں، موقع پر اس کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے، اسے تربیت کہتے ہیں. میں بھی بڑی چکنی باتیں کرتا ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بر موقع اللہ یاد آئے، اللہ کے رسول کی سنت یاد آئے، اللہ کی شریعت یاد آئے، اسے کہتے ہیں تربیت، اور اسے کہتے ہیں علم. آج کل انفارمیشن نالج بہت ہے، کو پڑھایا جاتا ہے، مضمون لکھائے جاتے ہیں، بیٹا ٹاپک آرٹیکل لکھ کر لاؤ، ایک ایسے لکھ کر لاؤ، کس پر؟ جھوٹ پر، سچ پر، اس پر، اس پر، اس پر، اس پر. اور آپ کی مارکیٹنگ آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ آپ کا میڈیکل آپ کو سکھاتا کیا ہے؟ آپ کی ایجوکیشن آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں گر سکھائے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم فراڈ کیسے کریں. آج کی تعلیم کے سب حصے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں خدا نخواستہ کہ ایک بندہ میڈیکل کی ڈگری لینے کے بعد وہ درندہ بنتا ہے. یہ لفظ استعمال کرنے میں معاف کیجیے گا، مجھے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. درندہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سینکڑوں عورتوں کو، درندہ کسے کہتے ہیں؟ چیرنے پھاڑنے والے جانور کو. سینکڑوں نہیں، ہزاروں عورتوں کو کتنی تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے. اور اللہ نے اتنی بڑی جسم کی جو کھال کی جو نعمت دی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی. اس کو آپ یعنی تھوڑے سے پیسے کی خاطر اس کا پیٹ چیر دیتے ہیں.
یہ اللہ کی قدرت کو چیلنج ہے کہ کیا اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ بچہ بغیر سرجری کے باہر ہی نہ آ سکے؟ اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ جس ماں کو مرنا ہے ولادت کے وقت وہ سرجری کے بعد بھی مر سکتی ہے، اور جس ماں کو نہیں مرنا ہے تو 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے کے بعد بھی ولادتیں ہوئی ہے۔ اور تاریخ میں 9 سال کی ولادت بھی مشہور ہے۔ کتنے؟ 9 سال کی، وہ بھی عالم اسلام کا ایک مشہور عالم ہے، شریک نام ہے ان کا، قاضی شریک، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں 9 سال رہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی مونچھ کے چھوٹے چھوٹے بال بھی، جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے چھوٹے چھوٹے بال روئیں ان کے بدن پر تھے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا شاب بطن امہ، یہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہی بوڑھا ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یعنی اس کو درندہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ذرا سی بات پر سرجری، ذرا سی بات پر آپریشن، اللہ حفاظت فرمائے۔ لہذا تربیت اس کا نام ہے کہ موقع پر انسانیت ابھر کے باہر آ جائے۔ تربیت اس کا نام ہے، علم اس کا نام ہے، اخلاق اس کا نام ہے کہ موقع پر وہ ساری چیزیں ابھر کے باہر آ جائیں اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ نے دروازے کے اندر سینسر لگایا اور بہت اچھی کمپنی کا لگایا، اس سینسر کی خوبی یہ ہے، اس کی اچھی ٹیکنک ہونی، اس کی کمپنی کی خوبی اور اس کی اچھی کوالٹی، معیار یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر کام کرنے سے نہ چوکے۔ یہی کام ہے تربیت کا۔ تربیت جیسے ہی تربیت کیا ہے؟ سینس کا نام ہے کہ تربیت کا مطلب ہوا کہ ایک سینس پاور دیا گیا ہے آپ کو کہ جیسے ہی موقع آئے یہ سارے سسٹم ایکٹیو ہو جانے چاہیے، یہی تربیت ہے۔ لہذا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں، اور مدینے میں آپ کبھی جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، میدان احد سے جیسے اب آگے کی طرف بڑھیں گے تو حصہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا راستے میں حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت زینب بن جہش کی بہن، حضرت زینب بن جہش وہی ام المومنین ہیں جن کے ساتھ حضرت زید کے نکاح کا قصہ سورہ احزاب میں موجود ہے، ان کی بہن ہے۔ ان کے شوہر کا نام تھا مصعب ابن عمیر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حمنہ بن جہش کے بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ کے بھائی عبداللہ ابن جہش شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کے ماموں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی شہید ہوئے، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ان کو ان کے شوہر کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے، مصعب ابن عمیر۔ تو کہتی ہیں فصاحت والولد، یعنی پھر چیخ پڑی اور مطلب تیز آواز سے رونے شروع کر دیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زوج المرأة منها لبی مکان، کہ عورت کا معاملہ، عورت کا تعلق شوہر کے ساتھ مختلف ہی ہوتا ہے، عورت کی حیثیت شوہر کے لیے تھوڑا الگ ہے۔ لہٰذا جب شوہر کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے عورت کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور اس کا احساس الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ بھائی، یعنی ان تمام اموات شہادتوں کو سننے کے بعد ان کے ذہن و دماغ پہ اتنا بڑا کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اب اور سنیے، بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس گزرے تو ایک بنو دینار کی خاتون بھی راستے میں تھی، ان کے شوہر وقد اصیب زوجها و اخوها و ابوها، شوہر بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، باپ بھی شہید ہوا۔ ایک عورت کی زندگی میں 4 بہت اہم رشتے ہوتے ہیں، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، اس میں سے 3 شہید ہوئے۔ فلما نعولها، جب ان سے کہا گیا تو قالت فما فعل رسول اللہ، اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو سب شہید ہو گئے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی خبر سنا مجھے۔ فقالوا خیرا یا ام فلان، اے ام فلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں۔ تو کہتی ہیں ہوا بحمد اللہ کما تحبین، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیسا آپ چاہ رہی ہیں وہ الحمدللہ خیریت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارونی، مجھے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کراؤ، دکھاؤ تو کہاں ہیں، حتی انظر الیہ، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، تاکہ میرا غم دھل جائے۔ فاشیر الیہا، تو ان سے کہا گیا کہ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دے سامنے ہیں۔ حتی اذا رأتہ، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کہتی ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد ہیج ہے،
آپ کو دیکھنے کے بعد کسی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو دیکھا ساری مصیبتیں دور، ساری مصیبتوں کا غم ختم. یہ تھا صحابہ کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور آپ کے ساتھ، اور یہ تھی ان کی تربیت کا وہ حال جس کو کہتے ہیں للہیت اور فی اللہیت. یہ چیزیں تھی جو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اگلی نشست میں سنائیں گے. یعنی دیکھیں آپ، ایک خاتون، ایک عورت جیسا چھوٹا دل، نرم دل، اور جس کے اوپر حادثات اور صدمات کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور عورت کا ایمان دیکھیں کہ کیا شان، اور کیا ان کے قلب اور ان کی ایمان کی کیفیت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ کے بعد کسی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو دیکھا سب مصیبتیں ہوا ہو گئیں اور کافور ہو گئی. لا الہ الا اللہ رضی اللہ عنہم وعنا وعنہم. اسی کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے بار بار کہا ہوگا کہ سعد ابن معاذ بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. یہ وہ بڑی بڑی سعادتیں ان کو حاصل ہیں. غزوہ قریظہ تک انشاءاللہ، غزوہ خندق میں جب ہم پہنچیں گے تو اس موقع پر ان کے اوپر خاص طور سے ایک نشست رکھیں گے سعد ابن معاذ پر. یہ ان کے ایمان لانے کے قصے کے بعد ان کے بہت سارے واقعات مجھے بہت بہت ساری سب صحابہ کی شخصیات ایسی ہیں جن کے واقعات اور ان کی سیرت انسان کو جذباتی بنا دیتی ہے. اس میں سے میرے لیے سعد ابن معاذ بھی ہیں. میں نے جب بھی ان کا قصہ سنا اور ان کے جملے سنے اور ان کی احترام اور شان ادب جو ان کی میں سنتا ہوں تو واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ اور ان کی محبت کیسی عظیم تھی. اور غزوہ بدر میں جب اس صاحبان کے ساتھ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حراست کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جو مامور تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ تھے، اس میں سعد ابن معاذ بھی تھے. کہتی ہیں کہ ان کی والدہ آئیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے چل رہے تھے. دیکھیں یہاں پر بھی ان کو سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو حضرت سعد تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ امی. حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ کے رسول میری امی ہیں، میری والدہ ہیں. تو آپ نے فرمایا مرحبا بہا، ویلکم. ووقف لها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا سواری رکوا دی. فلما دنت، جب قریب آئیں، قریب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بابنها عمرو ابن معاذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا ہے، عمرو ابن معاذ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد کے ایک بھائی کا نام تھا عمرو ابن معاذ. تو کہا کہ عمرو ابن معاذ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے. تو اما اذا رأیتک سالما، تو کیا کہتی ہیں یا اللہ کے رسول میرا بیٹا شہید ہوا، لیکن جب میں نے آپ کو سلامت دیکھا فقد اشتویت المصیبہ، تو مصیبت کافور ہو گئی. مصیبت بھول گئی، میں اپنے بیٹے کو بھول گئی آپ کو دیکھنے کے بعد. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ثم دعا لأهل من قتل پھر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو لوگ احد میں قتل ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. وقال یا ام سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد کی والدہ، بشری ابشری و بشری، آپ کو بھی مبارک ہو اور ان کے لیے بھی مبارک ہو کہ اہلہم ان قتلہم، کے جو لوگ جن کے لوگ بچے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ سب کے سب جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. آپ ان کے بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو جا کے خبر دے دیجئے کہ وہ سب جنت میں سب اپنے پوری فیملی کے ساتھ ہوں گے، پورے بچوں کے ساتھ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا. وقد شفعوا فی اہلہم جمیعا، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو پورے خاندان والوں کے لیے اللہ نے ان کی سفارش قبول کر لی ہے. وہ اپنے خاندان والوں کے بارے میں جو سفارش کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے. یہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ انعام فرمایا ہے. قال رضینا یا رسول اللہ، حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس پر راضی ہیں، اللہ کا احسان ہے. ومن یبکی علیہم، اور اس بشارت کے بعد، اس خوشخبری کے بعد کون روئے گا ان کے اوپر. ثم قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے پیچھے جو اس کے بیوی بچے بچے ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اذہب حزن قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں سے غم کو دور فرما دے. وجبر مصیبتہم، اے اللہ ان کو جو یہ ان کا ایک کفیل اور ان کا ایک ذمہ دار اور ان کا ایک سرپرست جو ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، اے اللہ تو ان کی اس سلسلے میں اللہ ان کی اس کمی کو دور فرما دے، اس مصیبت کا بدلہ دے دے ان کو. وَأَحْسَنِ الْخُلْفَ عَلَى مَنْ خَلُفُ، اور جو لوگ بچے ہیں اے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے. میں اکثر
نشستوں میں دعا کرتے تھے، جب کسی میت کے لیے دعا کی درخواست کی جاتی تھی تو میں اکثر دعا کرتا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کو نعم البدل عطا فرما۔ تو ایک صاحب، بہرحال اچھی بات ہے، سوال کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ان کو یہ بار بار ہوتا تھا کہ یہ آپ جو نعم البدل کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب تو ان کے والد صاحب چلے گئے تو اب باپ کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے، باپ کی جگہ دوسرا باپ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ ایک ہی ہوگا دنیا میں، زندگی میں انسان کے باپ ایک ہی ہو سکتا ہے اور ماں بھی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ رشتے میں کہنے کے لیے دوسرا باپ آ جائے گا لیکن باپ ایک ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، باپ تو نہیں آئے گا لیکن نعم البدل تو ہو سکتا ہے نا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ رشتے میں تو باپ ضرور تھا لیکن باپ کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ بچوں کی اچھی کفالت کر سکے، بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ جو باپ کے ذمے کے کام ہیں وہ تو سب لوگ کر سکتے ہیں۔ باپ کے ذمے کے جو کام ہیں، یعنی جو باپ کی ذمہ داری میں آتی ہے، باپ کے نسب اور رشتے سے جو تعلق ہے وہ کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو باپ کے ذمے کے ان کی کفالت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، یہ تو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، بھائی بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے، رشتہ دار اقربا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے باپ نے اتنا اچھا نہیں کیا، اللہ نے کوئی دوسرے بندے کو کھڑا کر دیا جس نے وہ سارے کام باپ کی بنسبت اور بہت اچھے طریقے سے کیے، تو یہ نعم البدل ہو گیا نا۔ رشتے کا نعم البدل نہیں ہوگا لیکن بدل کہا ہے ہم نے، نعم البدل۔ اللہ باپ کی جگہ پہ کوئی دوسرا، کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکے۔ تو یہ دعا میں نے یہاں پر اس کا ترجمہ اس لیے کیا کہ اس دعا کا یہاں لفظ آ گیا نا، وَأَحْسِنُ الْخُلْفَ عَلَىٰ مَنْ خَلُفَ۔ اے اللہ جو لوگ ان کے بعد رہ گئے ہیں ان کے لیے اے اللہ نعم البدل عطا فرما۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ جو جسم پر جو زرہیں وغیرہ جو تھیں وہ اتاری گئیں اور پھر جو تلواروں کو دھلوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار دھو۔ یہ سب ہونے کے بعد تعداد مشرکین کی، مقتولین کی جو ہے وہ میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ 37 یعنی 40 کے آس پاس جو روایتیں اگر جوڑی جائیں اور مسلمانوں کے 65 یا 70۔ اور اس کی دوسری صورتحال یہ ہوئی کہ کفار واپس گئے۔ اب اس کے بعد میں اس کے تعلق سے جو مزید باتیں جوڑنے کی ہے وہ ہم اگلی نشست میں رکھیں گے، یعنی حمراء الحسد جو غزوہ احد کا ہی اگلا حصہ ہے۔ غزوہ احد اس سنیچر والا ہفتے کے دن جو معاملہ تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور احد کا سارا معاملہ ہو گیا، ساری باتیں ہم نے ذکر کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور جنگ ہے جو جنگ پیش تو نہیں آئی لیکن وہ اصل میں احد کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کا نام مستقل ایک الگ ہے، غزوۃ حمراء الاسد، اور اس کے لیے قرآن میں باضابطہ تذکرہ بھی آیا ہے اور اس کو اللہ نے قرآن میں غزوہ احد کے ذیل میں ہی ذکر کیا ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ احد کا ہی ایک حصہ ہے لیکن تذکرہ لیکن اگلے دن پیش آیا اور اس کی تفصیلات ہم لوگ چونکہ اس میں بہرحال تفصیل ہے تھوڑی سی 10-15 منٹ کی تفصیل تو بہرحال ہے، تو انشاءاللہ اس تفصیل کو ہم لوگ اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بھی ہم نے آج باتیں سنی ہیں خاص طور سے تربیت کے تعلق سے اور سیرت کے روشنی میں عمل کے تعلق سے، اللہ ہمیں وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہماری تربیت میں وہ قوت باقی رکھے کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہو، ہم جب بھی موقع ہو اس موقع پر وہ شریعت کا حکم اور وہ سنت کا نور چھلک کے اور ابھر کے سامنے آئے تاکہ اس کی روشنی میں اپنے اس مرحلے کو طے کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔